اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ یہ جو آج کا بیان ہے یہ کافی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں آج پھر یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو کسی کی آمدنی ہے یا کسی کے پاس سرمایہ ہے، اس میں سے کتنا خرچ اللہ کی راہ میں کرے اور کن لوگوں پر کرے۔ تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، لیکن اس میں اپنا حصہ نہ بھلا دیجیے۔ یہاں وہ بات کی گئی ہے کہ سارا ہی نہیں خرچ کر دینا، کچھ اپنے لیے رکھنا ہے۔ بچوں کی تربیت، تعلیم، دوسری بے شمار ضروریات انسان کو ہوتی ہیں، اس کے لیے اصل میں ہمارے یہاں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آخرت بہتر کرنی ہے تو دنیا کا ستیہ ناش کر دو، بیڑا غرق کر دو، اور اگر دنیا بہتر کرنی ہے تو آخرت کو بھول جاؤ۔ یہ دو ہمارے ایٹیچیوڈ جو ہے پائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے درمیان راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یا قرآن کی تعلیمات سے ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو، اپنی دوسری ضروریات کو بھی مد نظر رکھ کے یہ سارے کام کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہی آخرت کا پھل ہے۔ دنیا میں جو ہم نے بیجنا ہے یہی وہاں کاٹنا ہے۔ تو اگر مال ہی نہیں ہوگا، سارا مال خرچ کر دیا، رات کو فارغ ہو گئے، تو پھر زکوٰۃ کیسے آئے گی؟ زکوٰۃ کا نظام کیا ہوگا؟ دوسرے غریب لوگوں کے چولہے کیسے چلیں گے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جتنا مال آپ سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، باقی اپنے گھر بار کے لیے، دوسری ضروریات کے لیے بچا کر رکھیں۔ اب اسی طرح یہ جو ایک بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں وہ بھی یہ سوال یہ تھا، یہی پوچھا گیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ کتنا مال خرچ کریں، کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی ضروریات سے زائد۔ اس میں بھی یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کا نمبر میرے ذہن میں نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو 201 نمبر، آیت نمبر 201، کہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں، نعمات بھی اور دین کی بھی، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سارا مال بھی اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا جا سکتا، اس میں اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اصل جو سوال ایک یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے، مستحق ترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ بھی ہمیں رہنمائی قرآن سے ملے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ بہت مستحق ہیں
کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا ظاہری کوئی کاروبار یا نظام نہیں ہے، وہ دین کے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں دیکھو گے تو محسوس ہوگا کہ بڑے خوشحال ہیں، چونکہ وہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے چہرے پہ ایسے آثار پیدا ہی نہیں کرتے کہ جہاں کوئی شکوہ شکایت یا پریشانی ہو۔ دو ہی کام ہوتے ہیں ان کے، شکر اور صبر۔ لہذا وہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے مطمئن ہوں گے، ایسے نظر آئیں گے ان کے چہرے، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، اس لیے ان کی مدد کرو جو اللہ کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنا کام نہیں کر سکتے، تو وہ جو مال ہے ان کو دو تاکہ وہ اپنا کاروبار زندگی چلا سکے۔ تو قرآن نے بڑی واضح واضح باتیں کی۔ پھر اس میں ایک بات اسی آیت میں کہی گئی کہ ایسے لوگوں کو مت دیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو دستے سوال کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اور جو لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں، یعنی بار بار تنگ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ، چوک میں ایسے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں کہ جو نسلاً در نسلاً بھکاری ہیں، باپ بھی بھکاری، بیٹا بھی بھکاری، ایک پروفیشن ہے، ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بعض دفعہ کار کے شیشے پہ آ کے بڑے زور سے مارتے ہیں کہ پیسے ہمیں دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دینے کا فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کی خدمت کریں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو آپ سے سوال نہیں کرتے، جو لپٹ لپٹ کے آپ سے مانگتے نہیں، آپ ان کی ضروریات کا خود خیال رکھیں۔ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک مجھے حدیث، یہ حدیث ہے اس بخاری کی، اس کا نمبر ہے یہ 1427۔ اس میں بڑی زبردست جملہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ وہ ہے جو غنا چھوڑ جائے، یعنی صدقہ دینے کے بعد آدمی مفلس نہ ہو جائے، اس کے پاس کچھ رہے۔ یہ بات بھی کی گئی۔ پھر ایک حدیث ہے، اس وقت مجھے وہ اس کا نمبر یاد نہیں، لیکن اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بخاری کی ہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی کام کاج کچھ نہیں، میں بالکل بھوکا ہوں، اس طرح کی بات کی۔ تو آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ تو آپ نے کہا وہ لے آؤ۔ وہ جب لے آیا تو آپ نے اس کو آکشن کیا، نیلام کیا، تو اس کے جو پیسے ملے، آپ نے کہا اس سے آدھے پیسے اپنا گھر کو جا کے کھانا کھلاؤ بچوں کو، اور آدھے کی ایک کلاڑی لے کے آؤ اور دستہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا تو دستہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں فٹ کیا اور کہا اب جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچنا، اور 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جب 15 دن بعد آیا تو اس کے چہرے پہ بڑی خوشی تھی، وہ پیسے بھی تھے، گھر کو بھی کھانا کھلا کے آیا تھا، اس کے پاس بھی پیسے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا رستہ بتا رہے ہیں؟ سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا؟ وہ رستہ یہ بتا رہے ہیں کہ خود کماؤ کھاؤ، لیکن اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، تو ایسے لوگوں پر کرو جو کاروبار زندگی نہیں کر سکتے، دین کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ دوسرا کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو بڑی کھلی سی بات کی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست مثال ہے مولانا روم کی، ایک کہ یہ دین دنیا کا معاملہ کیا ہے، کیسے اس کو بیلنس کیا جائے، کیسے اس میں توازن رکھا جائے۔ بڑی خوبصورت مثال انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا اصل میں ایک کشتی ہے،
اور کشتی جو ہے پانی کے بغیر نہیں چلتی. تو پانی میں جب کشتی ہوتی ہے تو کشتی جو ہے اس کے اندر پانی نہ آنے دیں. کشتی کے باہر پانی دیں تو کشتی چلتی رہے گی. اندر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. لہذا دنیا نہ چھوڑیں, حب دنیا چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا اور دین یہ روح اور جسم کی مانند ہے. دنیا جو ہے وہ جسم ہے اور روح جو ہے وہ دین ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس لیے اگر جسم نہیں ہوگا تو روح کا کوئی فائدہ نہیں, روح نہیں ہوگی تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں. تو دین روح ہے اور دنیا جسم ہے, دونوں کا اکٹھا رہنا ضروری ہے. اس لیے دنیاوی جو طرز معاشرت ہے وہ اتباع رسول میں آ جائے اور اس طرح ادا کرے, اس طرح یہ کام کرے, اس طرح خرچ کرے اللہ کے راستے میں. ادھر ادھر نہ ایسے کرتے رہے, اچھے مستحق لوگوں کی طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.